اور یہی انداز صحابہ کرام نے اپنایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 6 صحابہ کا کتنا دلکش واقعہ ہے۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی، اس کی جو سری تھی اس نے اپنے ہمسائے کو دے دی۔ اس نے کہا چلو یہ غریب ہے اور میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اور جس نے بکری ذبح کی وہ بھی کوئی امیر نہیں تھا، اس کے بارے میں بھی یا تو ان کی بکری بیمار تھی تو ذبح کر لی، یا گھر میں مہمان آئے تھے تو ذبح کر لی، یعنی اس طرح کے نہیں تھے کہ آئے دن بکری ذبح کر کے کھایا کرتے تھے، وہ بھی غریب تھے۔ اب بکری کی سری انہوں نے اپنے ہمسائے کو دے دی۔ ہمسائے کے پاس جب بکری کی سری گئی تو اس نے سوچا میں کھاؤں اور میرا ہمسایہ بھوکا رہے تو میں کیا مجھے وہ کھانے کا فائدہ ہوگا، وہ کھادا منو کی لگنا ہے جے میرا ہمسایہ بھوکا ہویا۔ اس نے اپنے ہمسائے کو دے دی۔ ہمسائے کے گھر میں گئی، اس نے کہا چلو ہمارے گھر میں آج کا کھانا تو پکا ہوا ہے، میں دوسرے ہمسائے کو دے دیتا ہوں۔ اس نے دوسرے کو دے دی۔ پھر اس کے گھر گئی، اس نے کہا میں اگلے کو دے دیتا ہوں۔ اس نے اگلے کو دی، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایسی خوبصورت مثال قائم کی کہ یہاں تک کہ جس گھر سے بکری کی سری چلی تھی گھوم پھر کے دوبارہ ادھر ہی واپس آ جاتی ہے۔ اور ڈائریکٹ نہیں کہ ایک گھر میں دی تو گھر والا کہ سانو نہیں لوڑ واپس لایا، جو ایسے نہیں ہوا۔ ایک گھر نے دوسرے گھر کو دی، دوسرے نے تیسرے کو دی، تیسرے نے چوتھے کو دی، چوتھے نے پانچویں کو دی۔ پانچواں بندہ جب اگلے گھر میں دے رہا تھا تو وہ وہی گھر تھا جہاں بکری چلی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح خیرات کیا کرتے تھے، اس طرح مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا ایک تھیلے کے اندر اشرفیاں ڈال کر کسی صحابی نے خیرات کی ہیں، وہ گھوم پھر کے دوبارہ تھیلی اس کے پاس واپس آ جاتی تھی۔ وہ پہچان جاتا تھا یہ تو وہی تھیلی ہے جس کے اندر میں نے پیسے ڈالے تھے اور میں نے خیرات کیا تھا۔ وہ دوبارہ گھوم کے پھر ادھر ہی آ جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں 15 کلو تے گوشت لبا ہے تو ہوں جے میں سارا جڑا وہ ونڈ سنا تو کار کی بچے دا۔ بھائی آپ قربانی کے 3 حصے کریں جو سنت ہے، اس کے بعد جو رشتہ داروں والا ہے وہ بھی دینے کے بعد، غریبوں والا بھی دینے کے بعد، پھر اگر آپ کو لگے کہ یہ جو میرا حصہ ہے، میرے گھر میں تو اور بھی لوگوں نے گوشت بھیجا ہوا ہے، اور ایسا ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے قربانی کی ہے تو بس اپنا 5 کلو ہی آپ کے گھر میں، اور لوگ بھی بھیجتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ میرے پاس تو اور لوگوں نے بھیجا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے، کیوں نہ میں اس 5 کلو میں سے بھی آدھا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو دیکھیں قربانی کرتے ہوئے آپ نے 3 حصے کیے تھے۔ جو آپ نے اللہ کی خوشی کی خاطر تیسرا حصہ غریبوں کا کیا تھا وہ تو ساری امت کرتی ہے، سارے کرتے ہیں۔ پھر جو آپ نے رشتہ داروں کا نکالا وہ بھی سارے کرتے ہیں۔ ہاں جو آپ نے اپنے حصے میں سے خیرات کر دیا، اب فرشتے کہیں گے کہ کمال کر چھڑے آتا ہوں۔ یہ بڑی بات تو یہ ہے نا، دیکھیں جو کام سارے کر رہے ہیں، ایک بندہ کہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، ایسا آنا کیڑا مار کا مارنا ہے، سارے پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ کہے میں رات کو 50 نوافل پڑھتا ہوں، پھر کہیں گے واقعی بھائی کمال کرنا ہے، تو رات ہی اٹھ کے 50 نفل پڑھنا اوکھا کام ہے، بڑی گال ہے تو 50 نفل پڑھ لینا ہے۔ جو 5 نمازیں پڑھے اس کو کون کہے گا تم کمال کرتے ہو؟ وہ تو کوئی کمال نہیں، وہ تو سارے پڑھتے ہیں، اور وہ تو فرض ہے رب کی طرف سے۔ اللہ کو جو تحفہ دے رہے ہو وہ ہے نوافل کا تحفہ۔ رات کو جا کر اللہ کو تحفے کی صورت میں کیا دیتے ہو؟ فرض تو لازم ہے، وہ تو کرنا ہی پڑنا ہے، پاویں بیمار ہو وہ، پاویں جو بھی ہو وہ۔ حکم ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی اگر ہاتھ کام نہیں کرتے آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں، یہ تو فرض ہے۔ اب کمال تو اس بندے کا ہوگا جو رات کو اٹھ کے 50 نوافل پڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں قربانی آپ نے کی ہے، حصے آپ نے 3 کیے ہیں، ایک غریبوں کو دے دیا ہے، ایک رشتہ داروں کو دے دیا ہے، یہ کوئی کمال نہیں کیا، یہ سارے کرتے ہیں۔ جو اپنا حصہ ہے اس میں سے بھی میں سارا نہیں کہتا آپ دے دیں، کم از کم اگر آدھا اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں دینا، پھر فرشتے کہیں گے اس نے قربانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ آپ کے نامہ اعمال میں اس طرح لکھیں گے کہ اس بندے نے جو اپنا حصہ تھا اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ یہاں میں ہرگز آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھول جائیں، لیکن آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک مہینے میں کتنی دفعہ گوشت پکتا ہے۔ اگر مہینے میں 3 دفعہ گوشت پک جاتا ہے پھر آپ غریب نہیں ہیں، پھر آپ کھاتے ہیں سارا سال۔ ان کی طرف گوشت جانا چاہیے جو بیچارے مہینے میں 1 دفعہ کھاتے ہیں یا 2 مہینے میں 1 دفعہ کھاتے ہیں، سارا سال ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ دراصل قربانی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایسے سفید پوش لوگوں تک جو ہے وہ گوشت پہنچ جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ